TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم ان خیراتی اداروں اور غیر نفع بخش تنظیموں کے لیے مزید تعاون کا اعلان کر رہے ہیں جو ہمارے انتہائی کمزور لوگوں کے لیے ضروری خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت خیراتی اداروں کی مدد کے لیے $350 ملین کے ایمرجنسی کمیونٹی سپورٹ فنڈ تشکیل دے رہی ہے۔ Our government is setting up a $350 million emergency community support fund. A portion of these funds will go directly to smaller, independent frontline organizations, and the rest will flow through national organizations like the United Way, Community Foundations Canada, and the Red Cross that can get funds to local organizations and vulnerable people quickly. This is money for things like training volunteers, increasing at-home deliveries for seniors, or driving people with disabilities to appointments. With this fund, we're giving more resources to charities and nonprofits so they can adapt to the new realities and difficulties brought on by this pandemic. جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس پھیلنے کے سبب پروسیسنگ کے بڑے پلانٹس عارضی طور پر بند ہونے کی وجہ سے ملک میں گائے کے گوشت کی کمی کی توقع نہیں کر سکتے، تاہم قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ بیف پروڈیوسر اور ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گوشت کی سپلائی کے لیے برآمد کے بجائے کینیڈین عوام کو ترجیح دیں گے۔ We've heard from Canadian beef producers and associations that the priority will be ensuring Canadian supply before they move to exporting. Much of our beef is exported, but right now the priority will be on domestic supply. So we are not at this point anticipating shortages of beef, but prices might go up. We will, of course, be monitoring that very, very carefully. At the same time, we know that it is extremely important to do everything we can to keep Canadians safe, to keep workers in all industries across this country, essential or not, as safe as we possibly can. And I'm pleased to see measures being taken to reflect on how to keep people safe. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کینیڈا کے صوبے نووا اسکوشیا میں مسلح شخص کی فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ ہلاک شدگان میں خاتون پولیس افسر، ایک ایلیمنٹری اسکول ٹیچر، 2 ہیلتھ کیئر ورکر، ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے صوبے نووا اسکوشیا میں مسلح شخص کی فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ ہلاک شدگان میں خاتون پولیس افسر، ایک ایلیمنٹری اسکول ٹیچر، 2 ہیلتھ کیئر ورکرز، ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی شامل ہیں، جبکہ ایک پولیس آفیسر اسپتال بھی زیر علاج ہے جس کی حالت تشویشناک ہے۔ ان افراد کو 12 گھنٹے تک جاری رہنے والی ہنگامہ آرائی کے دوران ہلاک کیا گیا تھا، جبکہ ملزم مزید افراد کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ کینیڈا کی پولیس فورس مسلح شخص کا پیچھا کرتی رہی، تاہم ملزم واردات کے دوران گاڑیاں بدلتا رہا، جسے پولیس نے ہلاک کر دیا۔ ملزم کی شناخت ہو گئی ہے، لیکن اب تک حملے کے محرکات سامنے نہیں آئے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے مقابلے میں کینیڈا میں بندوق کی ملکیت کے قوانین قدرے سخت ہیں اور کینیڈا میں ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ اس سے قبل 2019 میں 2 مفرور نوجوانوں نے شمالی برطانوی کولمبیا میں چھٹیاں منانے کے لیے آئے آسٹریلیائی نژاد امریکی جوڑے سمیت 3 افراد کے قتل کا اعتراف کیا تھا۔ 1989 میں کیوبیک میں ایک کالج میں فائرنگ سے 14 خواتین ہلاک ہو گئیں، جبکہ قاتل نے تمام مرد افراد کو کلاس روم سے باہر بھیجا اور فائرنگ کر دی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کیئر ہوم میں ہلاک ہونے والے 94 سالہ شخص کے بیٹے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ادارے کے حکام نے ملازمین کو کورونا وائرس کی واضح علامات ظاہر ہونے کے بعد بھی کام کرنے پر مجبور کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے متاثرہ شخص کے بچ جانے والے بیٹے نے لاویل کے سینئرز ہوم کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، جو کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ متاثر ہونے والے سینٹرز میں سے ایک ہے۔ اس مقدمے میں مقامی ہیلتھ اتھارٹی کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ کیئر ہوم میں ہلاک ہونے والے 94 سالہ شخص کے بیٹے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ادارے کے حکام نے ملازمین کو کورونا وائرس کی واضح علامات ظاہر ہونے کے بعد بھی کام کرنے پر مجبور کیا۔
ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ کیوبک سپیریئر کورٹ میں کیئر ہوم کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے۔ مقدمے میں لانگ ٹرم کیئر ہوم اور لاویل کی ہیلتھ اتھارٹی پر ملازمین کو حفاظتی سامان کی فراہمی میں کمی اور مشتبہ رہائشیوں کو قرنطینہ میں بھیجنے پر غفلت برتنے کے الزام عائد کیے گئے ہیں، جبکہ اس کیس میں فارقین کو کئی $1000 جرمانے کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کیوبیک میں کمیونٹی ٹرانسمیشن کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے ایک اسکریننگ کے لیے نئے انتظامات کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونٹریال شہر کے مرکز میں پیلس ڈیو فیسٹیولز میں موجود کووڈ-19 اسکریننگ کلینک کو وہاں سے ختم کر کے ہوٹل ڈیو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کیوبک میں کمیونٹی ٹرانسمیشن کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے ایک اسکریننگ کے لیے نئے انتظامات کی ضرورت ہے۔ ہوٹل ڈیو 2 نئے میڈیکل یونٹوں کی میزبانی کرے گا جو 100 مریضوں کو رکھنے کے اہل ہیں۔ ایک ونگ کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے ہے اور دوسرا ان مریضوں کے لیے جو کسی اور بیماری کا شکار ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ البرٹا کی چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ کیلگری میں 484 کرونا وائرس کے کیسز کا تعلق اس کارگل میٹ پیکنگ سے ہے، جن میں بہت سے کمیونٹی ٹرانسمیشن کے کیسز بھی شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہائی ریور کے قریب واقع ایک گوشت پیکنگ کے پلانٹ میں بڑے پیمانے پر کرونا وائرس پھیلنے کے بعد پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ عملے کے تمام اراکین کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ کمپنی کی جانب سے یہ اقدام ایک ملازم کی ہلاکت اور 360 دیگر میں کرونا وائرس کی ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد کیا گیا ہے۔ البرٹا کے چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ کیلگری میں 494 کرونا وائرس کے کیسز کا تعلق اس کارگل میٹ پیکنگ سے ہے، جن میں بہت سے کمیونٹی ٹرانسمیشنز کے کیسز بھی شامل ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پلانٹ سے منسلک کیسز کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مونٹریال میں ہاؤس پارٹی کے دوران گھر میں موجود 7 افراد کو صحت عامہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر ہر ایک کو $1546 کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مونٹریال کے شمالی علاقے ٹریبون میں پولیس نے ہاؤس پارٹی کرتے ہوئے پبلک ہیلتھ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو $10,000 سے زائد کے 7 ٹکٹ جاری کیے۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انہیں فون کال کے ذریعے ہاؤس پارٹی کی شکایت موصول ہوئی۔ افسران نے بتایا کہ انہوں نے بلند آواز میں موسیقی سنی ہے اور اندازہ لگایا ہے کہ گھر کے اندر متعدد افراد موجود ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ جب گھر کے مالکان نے افسران کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے گھر میں داخل ہونے اور ان لوگوں کی شناخت کرنے کا وارنٹ حاصل کیا ہے، جن پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے موجودہ وبائی حالت میں عوامی اجتماعات پر پابندی سے متعلق صحت عامہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ پارٹی کے دوران گھر میں موجود 7 افراد کو صحت عامہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنے پر ہر ایک کو $1,546 کے ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1700 کے قریب جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے اور نئے کیسز کی تصدیق کے بعد ملک میں مجموعی طور پر اب تک 36,381 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1700 کے قریب جا پہنچی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ کیسز کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں سامنے آئے ہیں، جہاں متاثرین کی تعداد 19,500 کے قریب گئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 950 ہے۔ اونٹیریو میں متاثرہ افراد کی تعداد 11,300 ہے، جبکہ مزید 14 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 590 ہو گئی ہے۔ البرٹا میں 2,908 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور وہاں اموات کی تعداد 59 ہے۔ برٹش کولمبیا میں 1,699 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ صوبے میں اموات کی تعداد 86 ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت منفی سطح تک گر گئی ہے۔
تیل ساز کمپنیاں مئی میں تیل ذخیرہ کرنے کی سہولیات اور ذخائر بھر جانے کے خطرے کے پیش نظر خریداروں کو خود سے پیسے ادا کر رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر ہونے والے لاک ڈاؤن کے باعث تیل کی کھپت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں منفی سے بھی نیچے چلی گئی ہیں اور اب کمپنیاں لوگوں کو تیل خریدنے کے پیسے دینے لگیں گی۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت منفی سطح تک گر گئی ہے۔ تیل ساز کمپنیاں مئی میں تیل ذخیرہ کرنے کی سہولیات اور ذخائر بھر جانے کے خطرے کے پیش نظر خریداروں کو خود سے پیسے ادا کر رہی ہیں۔ امریکہ کی تیل کمپنیوں کے مروجہ معیار ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے مطابق تیل کی قیمت منفی $37.63 فی بیرل کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی کھپت اور طلب میں بہت کمی آئی اور تیل کی منڈی کریش کر گئی ہے، جس کے نتیجے میں تیل ساز کمپنیوں کو کرائے پر ٹینکرز لے کر اضافی تیل کو ذخیرہ کرنا پڑ رہا ہے اور اس سبب امریکی تیل کی قیمت منفی سطح تک گر گئی ہے۔ پیر کے روز عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں انتہائی گراوٹ کی وجہ ایک تکنیکی بنیاد بھی بنی، کیونکہ تیل کی تجارت اس کی مستقبل کی قیمت سے حساب سے کی جاتی ہے اور مئی تک کے کیے گئے معاہدے منگل کو ختم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا تیل ساز کمپنیاں ان معاہدوں کے تحت خریدے گئے تیل کو متعلقہ ممالک کے حوالے کرنا چاہتی ہیں تاکہ انہیں اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے اضافی اخراجات برداشت نہ کرنا پڑے۔ عالمی سطح پر تیل کی صنعت کو اس وقت تیل کی گرتی ہوئی مانگ اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے درمیان اس کی پیداوار کو کم کرنے پر اختلافات جیسے مسائل کا شکار ہے۔ عالمی سطح پر اب بھی خام تیل کی رسد دنیا کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اب امریکی شہری بھی کورونا وائرس کی بجائے ہاتھ دھو کر عالمی ادارہ صحت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اب امریکی شہری بھی کورونا وائرس کے بجائے ہاتھ دھو کر عالمی ادارہ صحت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نیو یارک کے 3 شہریوں نے عالمی ادارہ صحت کے خلاف عدالت میں ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ فیڈرل کورٹ میں دائر کیے گئے دعوے میں عالمی ادارہ صحت پر کورونا سے بچاؤ کے لیے بروقت اقدامات، منظم عالمی کوششوں اور آگاہی دینے میں ناکامی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکی شہریوں کے ہر جانے کے دعوے میں کورونا کو عالمی وبا قرار دینے میں تاخیر، علاج کے لیے گائیڈ لائنز اور سفری پابندیوں کا مشورہ نہ دینا بھی شامل ہے۔ ہر جانے میں WHO پر کورونا وائرس چھپانے میں چین کا ساتھ دینے کا بھی الزام شامل ہے، تاہم چین کو فریق نہیں بنایا گیا ہے۔ دعوے میں WHO سے نیو یارک کی ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی کے 7.5 لاکھ رہائشیوں کو پہنچنے والے ناقابل شمار نقصان پر معاوضے کا مطالبہ کیا گیا ہے، تاہم رقم کا تعین نہیں کیا گیا۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے بدترین نقصان ریاست نیو یارک میں پہنچا ہے، جہاں کورونا وائرس سے 18,929 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جبکہ اس وبا سے 2,52,094 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا۔ ہم نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں 75 ملین بیرل تیل کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا۔ ہم اپنے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر اقدام کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا۔ ہم نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں 75 ملین بیرل تیل کا اضافہ کر دیا ہے۔ We're filling up our national petroleum reserves, the strategic reserves, and we're looking to put as much as 75 million barrels into the reserves themselves. That would top it out. That would be first time in a long time it's been topped out. We'd get it for the right price. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر اقدام کر رہا ہے۔ ہم نے وینٹیلیٹرز کے حوالے سے زبردست کام کیا، بدقسمتی سے میڈیا نے اسے نہیں دکھایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جس شہری کو بھی وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی اسے مہیا کیا گیا۔ امید ہے چھوٹے کاروباروں کی مزید امداد کے لیے جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس سے 42,518 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ وائرس سے 7,92,000 سے زائد متاثر ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔
آخری اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 16,64,007 مریض اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 57,165 کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 25 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 1,72,000 ہو گئیں۔ آخری اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 16,64,007 مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 57,165 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 6,46,862 مریض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے نجات پا کر اسپتالوں سے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ بیلجیم میں کرونا وائرس سے موت کی تباہکاریاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 170 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس طرح بیلجیم میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,998 ہو گئی ہے۔ اسپین میں کرونا وائرس سے اب تک 2,04,000 مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے اموات 21,282 ہو چکی ہیں۔ اٹلی میں کرونا سے مجموعی اموات 24,114 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 1,81,228 رپورٹ ہوئے ہیں۔ فرانس میں کرونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں 20,265 ہو گئیں، جبکہ کرونا کیسز 1,55,383 ہو گئے۔ جرمنی میں کرونا سے کل اموات کی تعداد 4,862 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کیسز 1,47,065 ہو گئے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے مجموعی اموات 16,509 ہو گئیں، جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 1,24,743 ہو گئی۔ چین میں کرونا سے کل ہلاکتیں 4,632 ہو گئیں، جبکہ کل کورونا کیسز 82,758 ہو گئے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2,140 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کل کیسز 90,980 ہو گئے۔ ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,209 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کل کیسز 83,505 ہو گئے ہیں۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 405 ہو گئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 47,121 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 103 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 8,892 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔